Now we will discuss about the key elements while selecting school furniture. اب ہم بات کریں گے کہ جب بھی آپ کسی اسکول کا فرنیچر بناتے ہیں یا اس کو چوز کرتے ہیں تو آپ کو کن پوائنٹس کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے اگر ہم اسکول فرنیچر کی بات کریں تو اسکول فرنیچر پلیز اے میجر رول ان دی افیکٹونیس آف اسٹوڈنٹس لرننگ. Comfort, posture and support all affect our ability to concentrate and work. کہ ایک بچہ جو ہے اگر 6 گھنٹے اسکول رہتا ہے تو اس نے 5 گھنٹے اسی فرنیچر کے اوپر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو جس میں اگر وہ آرام دہ اور صحیح پوسچر میں بیٹھ کے نہیں کرے گا تو وہ اپنا جو کام ہے اسکول کا اس میں اس طریقے سے اس کی اٹینشن نہیں ہوگی اور اس کی لرننگ جو ہے وہ متاثر ہوگی. سو کلاس روم فرنیچر از دا کی ٹو ہائی پرفارمنگ اسٹوڈنٹس، کہ جو بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں، اچھے گریڈز لیتے ہیں، اس میں اسکول فرنیچر جو ہے وہ میجر رول ادا کرتا ہے. اٹ از پروون ٹو انکریز اسٹوڈنٹ کولیبریشن، فوکس، انوالومنٹ، انگیجمنٹ، فیڈ بیک اینڈ اسٹیمولیشن. دا رائٹ اسٹوڈنٹ چیئرز اینڈ ٹیبلز آلسو ہیلپ ٹو انگیج دا بیسٹ ویز آف لرننگ، increase students' comfort and creates an enriching experience. کہ جب بچے کو کمفرٹیبل اور صحیح اچھا فرنیچر ملتا ہے تو وہ بچہ ریلیکسڈ انداز میں، فوکسڈ انداز میں، فلی اٹینٹیولی کلاسز میں اپنی پارٹیسپیشن دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اس بچے کی پرفارمنس آف لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو اکیڈیمکلی کلاس میں اچھے انداز سے انگیج کر پاتا ہے. اگر ہم کمفرٹ کی بات کریں، جو فرنیچر جو اسکول میں کلاسز میں لیا جاتا ہے تو ود 24 باڈی ٹائپس اینڈ ایجز ان ون روم، کہ ایک ہی کمرے میں مختلف باڈی ٹائپس کے بچے ہوتے ہیں. کسی کی ہائٹ زیادہ ہوگی، کسی کی چھوٹی ہوگی، کوئی میزومارفک ہوگا، کوئی ایکٹومارفک ہوگا، کوئی اینڈومارفک ہوگا. So choosing just one type of chair or student table can be a challenge. کہ ایک ہی طرح کا ٹیبل اور کرسی چن لیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچرز ہونے کی وجہ سے وہ کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے. So with adjustable furniture, this gives students the flexibility to change their needs. Comfortability is an important factor. مگر یہی اگر آپ جو ایڈجسٹیبل فرنیچر لے لیں، ایسے ٹیبلز لے لیں جو کہ ایڈجسٹ اپنی ہائٹ کو کر سکتے ہیں، ان کی ہائٹ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یا چیئرز لے لیں، تو اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبلٹی آ سکتی ہے وہ بچے جو کہ کلاس میں بیٹھے ہیں ان کے لیے، اور وہ اپنی نیڈز کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سملرلی اگر ہم فلیکسیبلٹی کی بات کریں تو کلاس رومز آر بیکمنگ مور ڈائنامک اینڈ انگیجنگ. دا فرنیچر شوڈ میچ دا اڈاپٹنگ لرننگ لائف اسٹائلس. Tables and chairs that's flexible enough to adjust to changing group sizes, styles and collaboration. کہ ان بچوں کے اگر کوئی گروپ ایکٹیویٹیز ہونی ہیں تو ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ان کو اس میں پارٹیسپیشن کے لیے جو وہاں پہ ٹیبلز اور چیئر رکھی ہیں ان کو فٹافٹ گروپ کی شیپ میں کرنا اور ان کو ایڈجسٹ کرنا اور پھر دوبارہ سے ان کو انہی جگہوں پہ رکھ دینا. اس طریقے کی جو فلیکسیبلٹی کے لیے ایسا فرنیچر لینا چاہیے جس میں اس طریقے کی پرابلم نہ آئے. تو اس طریقے سے اس بچوں کی جو لرننگ میں جو رکاوٹس ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو بیریئرز ہیں، وہ نہیں آئیں گے اور بچے جو ہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے اپنی کلاس ایکٹیویٹی میں. سملرلی سپورٹ اینڈ فنکشن کی اگر ہم بات کریں تو ایوری لرننگ انوائرمنٹ ویدر اٹ از اسکول، یونیورسٹی اور آفس requires an ergonomic touch. This means making sure the environment support learning by keeping students focused on comfortable. کہ ہر جگہ کے اوپر ایسے جو چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، آفس ہو، ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کریں اور وہ وہاں پہ جس کام کے لیے آئے ہیں ان کے لیے بیسٹ انوائرمنٹ ہو. فار ایگزامپل ڈیزائننگ چیئرز offering flexibility to support the body, natural movement and varying postures. When choosing new school furniture, keep
ergonomic principles in mind, consider the curriculum and make sure the seating reflects its requirement. It is an active learning environment. You will need portable chairs that can quickly and easily be moved and arranged. کہ اس سلسلے میں جب بھی آپ نے اسکول کا فرنیچر خریدنا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدیں، اور اس طریقے کی چیئرز اور ٹیبل خریدیں جن کو آپ فٹافٹ آپ ایزیلی ایڈجسٹ اور ارینج کر سکتے ہیں ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ، ایز پر ریکوائرمنٹ آف دی چائلڈ اینڈ ایز پر ریکوائرمنٹ آف دی سچویشن، کہ اگر آپ کو اس کو گروپ کی صورت میں کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی وہ فلیکسیبل ہوں، اور اگر اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑ جائے ہائٹ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ تو اس کے لیے بھی وہ فلیکسیبل ہوں.